محترم حاضرین، بزرگوں، عزیزوں، حیا شرم ایک محبوب، مقبول، عظیم صفت ہے۔ حیا ہر قسم کے خیر اور نیکیوں کی اساس اور بنیاد ہے۔ حیا ایمان کی علامت اور اس کی پہچان ہے۔ حیا باحیا کے سامنے، انسانوں کے سامنے نیکی کے صرف راستے ہی کو نہیں کھولتا، بلکہ نیکی کے راستے پر اسے چلاتا ہے اور برائی سے اسے روکتا ہے۔ حیا یہ مشتق ہے حیات سے۔ حیا اور حیات میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ حیات کے معنی زندگی۔ اگر آپ کا دل زندہ ہے، پاکیزہ ہے، تو سمجھو آپ کے اندر حیا کوٹ کوٹ کر بھری۔ اگر آپ کے اندر حیا نہیں ہے، بے حیا ہو گئے ہو، تو یاد رکھنا آپ کا دل ڈیڈ ہو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے۔ زندگی تو وحشی جانوروں کے اندر بھی ہوتی ہے، درندوں کے اندر بھی حیات اور زندگی ہوتی ہے، اور حضرت انسان کے اندر بھی زندگی ہوتی ہے۔ لیکن جانوروں اور انسانوں کی حیات اور زندگی میں جو چیز فارق ہے، فرق کرنے والی ہے، وہ حیا ہے۔ انسان اگر وہ انسان ہے تو باحیا ہوگا۔ انسان کے اندر حیا ہوتی ہے اور جانور وہ بے حیا ہوتا ہے۔ حیا یہ حیات سے مشتق ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کے پاس زندگی کے سارے ساز و سامان ہیں، دولت ہے، شہرت ہے، کرسی ہے، روب ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں حیا نہیں ہے تو یاد رکھنا آپ نے سب کچھ پا کر، جیون کے سارے سامان کو پا کر آپ نے سب کچھ کھو دیا۔ اس لیے کہ حیا یہ نکلا ہے حیات سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حیا کی پہلے اہمیت کو سمجھیے۔ زمانہ تو بے حیا ہو رہا ہے، اور ایسے حیا سوز مناظر، ایسی فحش تصویریں سامنے آ رہی ہیں کہ ماضی کے 70 سال کے بڈھے کو بھی وہ تصویریں دیکھنا نصیب نہیں ہوں گی، نہیں دیکھی ہوں گی، جو آج کے 12 سال کا بچہ ان تصویروں کو دیکھ چکا ہے۔ طلاق عام ہے، خلا کی کثرت ہے، فحاشی کا بازار گرم ہے، عریانیت ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ الایمان بضع وثلاثون شعبۃ اعلاها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اس حدیث کو سمجھ لیں۔ ایمان کے 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ سب سے اعلیٰ شاخ توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے، حقوق اللہ۔ سب سے ادنا شاخ حقوق العباد ہے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا۔ ہمارے نبی نے اعلیٰ اور ادنا کا ذکر کیا، لیکن درمیانی شاخ کا ذکر نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان،
حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. آپ نے اشارہ کیا کہ ایمان کی جتنی بھی شاخیں ہیں یہ سب حیا سے نکلتی ہیں، پھوٹتی. انسان کے اندر اگر حیا ہو اللہ سے تو وہ موحد ہوگا، وہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا ہوگا. انسان کے اندر اگر حیا ہو اللہ کے بندوں سے، انسان اللہ سے بھی حیا کرتا ہے اور کبھی انسان بندوں سے بھی حیا کرتا ہے. دنیا جانے گی تو کیا ہوگا، تھو تھو کرے گی، اس لیے کام نہیں کرنا چاہیے. اگر انسان اللہ کے اندر حیا ہے اللہ کے بندوں سے تو وہ حقوق العباد کا احترام کرے گا. ہمارے نبی نے فرمایا الحیا شعبۃ من الایمان، گویا شاخ اور شجر دونوں ایک، کوئی شاخ شجر سے الگ نہیں ہو سکتا. حیا کا ایمان سے گہرا تعلق ہے. نبی محترم اسے شاخ قرار دے رہے ہیں، ایمان کی شاخ ہے. اشارہ ہے، ثابت یہ ہوا نبی یہ بتانا ہمیں چاہتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر حیا ہے تو سمجھو ایمان ہے. الحیا شعبۃ من الایمان. اور اگر تم بے حیا ہو گئے، حیا کی چادر کو تار تار کر دیا تو سمجھو ایمان سے تم نے، ایمان کا تمہارے جنازہ نکل گیا، ہاتھ دھو لیا. اس لیے کہ الحیا شعبۃ من الایمان. میرے بھائیوں، حیا کہتے کسے ہیں؟ مختلف تعریفیں کی گئی ہیں. ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی عادت جو انسان کو نیکی کی راہ پر لگائے، برائی سے بچائے. بعض سلف نے حیا کی یہ تعریف کی کہ دیکھیے، ایک طرف اللہ کے عظیم احسانات ہیں، انعامات ہیں، اور دوسری طرف آپ کی تقصیرات اور کوتاہیاں ہیں. ایک انسان یہ سوچتا ہے اللہ تیرا کتنا عظیم احسان ہے، اور دوسری طرف وہ اپنی نمک حرامیوں، ناشکریوں، کوتاہیوں کو دیکھتا ہے. اس درمیان اس کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو حیا کرتے. آئیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی حیا بتایا. میرے ساتھیوں، استحی اللہ، استحی من اللہ حق الحیا. ارے حقیقی شرم کرو اللہ سے. اور حقیقی شرم کیا ہے؟ حیا کی تعریف یہ ہمارے نبی محترم نے بتائی، ان تحفظ الراس وما حوا وان تحفظ البطن وما وعى وان تذكر الموت والبلا. رواہ الترمذی. حیا یہ ہے کہ سر اور سر کے ساتھ جو چیزیں شامل ہیں، وما وعى، ان چیزوں کی آپ حفاظت کریں. ظاہر ہے سر کے ساتھ ہماری آنکھیں ہیں. حیا اسٹارٹ ہو رہا ہے آنکھوں سے. نبی فرما رہے ہیں سر اور سر کے جو مشمولات ہیں ان کی آپ حفاظت کریں. نمبر 1، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. حرام تصویریں، حرام چہرے کو نہ دیکھیں. اس لیے کہ سارا کھیل اسی سے شروع ہوتا ہے. فیس بک کوئی اندھا نہیں چلاتا، چیٹنگ کوئی اندھا نہیں کرتا ہے. محبت کی رنگین داستانیں سوشل میڈیا پر کوئی اندھا نہیں لکھتا، یہ آنکھ والے لکھتے ہیں. نبی فرما رہے ہیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اللہ کیا فرما رہے ایمان والوں سے کہ وہ اپنی من ابصارہم، یہ من تبعیض کے لیے، اپنی نگاہوں کو پست رکھے. من تبعیضیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو دیکھیں اور کچھ چیزوں کو نہیں دیکھیں. اللہ نے آنکھ دیا ہے دیکھنے کے، بند کر کے چلنے کے لیے نہیں. لیکن یہاں اللہ یہ فرما رہے ہیں مومنوں، وہ اپنی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو
پست رکھیں. من تبیزیہ سے اشارہ ہے کہ ایسے مناظر جنہیں دیکھنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اسے دیکھو اور خوب دیکھو. اور وہ سین بے حیا سین، فحش سین جب تمہارے سامنے آ جائے تو اپنی نگاہوں کو جھکا لو، پست کر لو. میرے بھائیوں، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا قافلہ جب سرحد پہنچا، اس تحریک کو آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تحریک شہیدین. اس تحریک سے وابستہ جو افراد تھے، لوگوں نے کہا کہ ان کی نیتیں آب زمزم سے دھلی تھی. صحابہ کرام کا نمونہ تربیت احمد شہید اسماعیل شہید کر رہے ہیں. وہاں جب کچھ دنوں کے بعد قبائلی پہنچے، امیر تھے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، کہا کہ حضرت یہ آپ کی جو فوج ہے، سپاہی ہے، آپ کے جو ساتھ جو لوگ آئے ہیں، کیا ان کے آنکھوں میں کوئی خرابی ہے کیا؟ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ کنویں پر پانی لانے جاتے ہیں، وہاں ہماری نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں، وہاں میری عورتیں بھی پانی لانے جاتی ہیں، لیکن کیا مجال کہ آپ کے یہ تربیت یافتہ فوجی ٹیڑھی نگاہ سے بھی انہیں دیکھ لیں. ایسا لگتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں کوئی خرابی آ گئی. کیسے انسان تھے میرے بھائیوں. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، یہ آنکھوں کی خرابی نہیں ہے، معاملہ ہمارے دین کی خوبی کا ہے. اور یہ آیت پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر پست کر کے چلے. من بتایا تبیزیہ، کچھ کو دیکھے کچھ چیزوں کو نہ دیکھے. حیا یہ ہے کہ سر کی حفاظت کرو، اور سر میں جو چیزیں آنکھ کی حفاظت کرو. کان سے وہ چیز مت سنو جس کا سننا حرام ہے. زبان سے وہ جملے مت نکالو جس کا نکالنا تمہاری زبان سے حرام ہے. یہ حیا ہے. وَأَن تَحْفَظْ الْبَطَنَ وَمَا حَوَى، حیا یہ ہے کہ آپ اپنے پیٹ کی اور پیٹ کے ساتھ دائیں بائیں جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کریں. پیٹ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے، اور یہی حیا ہے، ورنہ انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو اپنے پیٹ میں حرام لقمہ دانے نہ دے. اس پیٹ کو حرام سے بچائے. پیٹ کے ساتھ انسان کی شرمگاہ ہے، انسان اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے. اور اس پیٹ کے ساتھ انسان کا یہ دل ہے، یہ دل کو اخلاق فاضلہ، اچھے اخلاق کی خوشبو سے بسا لے. اپنے دل کو برے اخلاق کے کانٹے کو نکال دے. وَأَن تَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، حیا یہ ہے، ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ آپ موت کو، سڑنے گلنے کو یاد کرو. ایک انسان قبرستان کا چکر لگاتا ہے، سوچتا ہے کتنے رشتہ داروں کو ہم نے یہاں پہنچا دیا، ایک دن ہم بھی آئیں گے، ہم بھی سڑگل جائیں گے، پھر بھی تو اللہ ہمیں پھر دوبارہ زندہ کرے گا. پھر اس وقت جب وہ اپنے موت کو، سڑنے گلنے کو یاد کرتا ہے تو حیا سے اللہ سے وہ شرماتا ہے. حیا آتی ہے کہ اللہ پھر دوبارہ زندہ کرے گا. تو برے اعمال کو یا گناہوں کی پوٹری لے کر ہم اللہ سے کیسے ملاقات کریں؟ دیکھا، موت کو یاد کرنے کا ایک فائدہ، انسان بحیا ہوتا ہے. جب اللہ سے ملاقات ہوگی، یہ چہرہ، یہ منہ گناہوں کو لے کر ہم کیسے دکھائیں گے؟ قاضی فضیل بن یاز میدان عرفات میں زارو قطار رو رہے ہیں. بڑے محدث تھے، اللہ کے ولی تھے، نیک تھے، قاضی تھے، زارو بات رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ کیوں اتنا رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہو؟ کہا کہ سوچتا ہوں
کہ ہم نے جو گناہ کیا ٹھیک ہے، اس عرفات میدان یا عرفات دن کی برکت ہمارے آنسو بہانے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ٹھیک ہے، لیکن قیامت کے دن میں اپنے گناہوں کے ساتھ اللہ سے کیسے ملاقات کروں، کیسے اسے منہ دکھاؤں گا؟ اس حیا اور اس شرم سے ہماری آنکھوں سے بہنے والے آنسو رک نہیں رہے۔ میرے بھائیوں، اللہ حیا والا ہے۔ ان اللہ حیون، کچھ نادان دوست حیون پڑھ دیتے ہیں، ارے حیون مانے زندہ، صحیح پڑھو نا، ان اللہ حیون، اللہ سب سے بڑا حیا ہے، اللہ بڑا حیا والا ہے۔ جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، یستحیی من عبدہ ان یرفع ویمد الیہ یدیہ ان یردہما صفرا، اتنا حیا والا ہے کہ جب کوئی گنہگار بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کا ہاتھ خالی کیسے لو۔ اللہ کے تمام انبیاء کرام یہ صفت حیا سے متصف تھے۔ تمام انبیاء نے میرے بھائیوں اپنی اپنی قوموں کو حیا کی دعوت دی ہے۔ میری قوم کے لوگوں، حیا کو اختیار کر لو، اور یہ میری قوم کے لوگوں، اگر تم نے حیا کو اختیار نہیں کیا تو پھر جان لو بے حیا ہو جاؤ گے، تو پھر جو کچھ چاہو گے کرو گے، بے حیا باشرچ خائی کن۔ تمام انبیاء کے ان تعلیمات کو، اس آواز کو، ان توجیحات کو، اس ڈائریکشن کو انسانوں نے اسے ایکسپٹ کیا، اسے اختیار کیا۔ یہ وہ دعوت ہے حیا کی، یہ وہ دعوت ہے بے حیا نہ ہونے کی، جو دعوت تمام انبیاء نے دی اور جسے حضرت انسان نے اختیار کیا۔ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، وہ کیا تھا کہ اگر حیا نہیں ہے فسنا میں معاشی، ایک بے حیا انسان اس کی زبان گندی ہوتی ہے، وہ جو چاہتا ہے بولتا ہے۔ ایک بے حیا انسان جو چاہتا ہے کرتا ہے، نہ اسے اللہ سے شرم، نہ اللہ کے بندوں سے حیا۔ یہ وہ تعلیم تمام انبیاء نے دی۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کی جو تعبیر کی ہے صحابہ نے، کان اشد رسول اللہ اشد حیاء من العذراء فی خدرها، اس سے صحیح تعبیر، بڑی تعبیر اور بلیغ تشبیہ نہیں ہو سکتی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک کنواری دوشیزہ لڑکی جس طرح اپنے گھر میں وہ بچی زندگی گزار دیتی ہے، رہتی ہے، اسے سورج کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، اس بچی کو انسانوں کی نگاہوں نے نہیں دیکھا ہے، وہ بچی جتنی باحیا ہوتی ہے، ہمارے نبی اس بچی سے جسے سورج نے نہیں دیکھا، جسے انسانوں نے نہیں دیکھا، اس بچی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ اشد حیاء من العذراء فی خدرها، دیکھا؟ اور نبی محترم کے حیا ہونے کی، باحیا ہونے کی گواہی عرش والے نے دی ہے۔ پڑھو سورہ احزاب، دعوت کے آداب اللہ نے بتائے کہ دیکھ، جب کہیں کوئی سے دعوت ہو تو پہلے ہی جا کے وہاں بھیڑ مت لگانا، کھانا بننے سے پہلے دھرنا مت دے دینا۔ دوسرا ادب یہ سکھلایا کہ جب کھا لیں آپ تو فوراً وہاں سے کھسک جائے، نکل جائے، وہاں بیٹھ کے گپا مت کیجیے گا۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، امام بخاری لائے ہے، آپ نے دعوت ولیمہ اپنے ساتھیوں کو بلایا۔ اب کچھ ساتھی کھانے کے بعد بھی گفتگو میں مشغول ہو گئے،
نبی کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی، نبی تکلیف محسوس کر رہے تھے، لیکن ہمارے نبی صاحب حیا نبی تھے، باحیا اور با اخلاق نبی تھے، زبان سے کچھ کہہ نہیں رہے تھے۔ نبی کے سینے میں پیدا ہونے والی اس تکلیف کو عرش والے نے محسوس کیا اور آیت سورہ احزاب کی نازل ہو، وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا غَيْرَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَلَا وَهُوَ يَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ۔ صحابہ، اے نبی کے ساتھیوں، نبی جب کھانے کی دعوت ہے تو آئیے، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھا کر کے گپ نہ کرنے لگیے، غیر مستأنسین لحدیث، باتوں میں مشغول نہ ہو جائیے، آپ نکل جائیے، اس لیے کہ یہ چیز، آپ کی یہ حرکت اس نبی کو تکلیف دیتی ہے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ نبی زبان سے کہنے سے، یہ نبی حیا والے ہیں، یہ نبی شرم کرتے ہیں کہ آپ کو زبان سے کہیں کہ آپ تشریف لے چلے، اور بھی کام ہے، نبی اخلاق والے ہیں، لیکن اللہ، ہم تو اظہار حق میں کوئی شرم نہیں کرتے، واللہ لا یستحیی من الحق۔ دیکھا، اللہ نے ہمارے نبی کے باحیا ہونے کی گواہی دی۔ یہ فرشتے حیا والے ہیں، کیا فرماتے ہیں اماں عائشہ؟ اللہ کے نبی ہمارے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے کہ لیٹے اس انداز سے تھے کہ آپ کی کیا ازار جو ہے نا آپ کی پنڈلی سے اوپر تھا، لیٹے ہوئے ہیں۔ ابو بکر نے اجازت مانگی، کہا آئیے، بیٹھ کے بات کرنے لگے۔ پھر عمر آئے، آ سکتے ہیں؟ ہاں تشریف لائیے۔ اسی حال میں نبی لیٹے ہوئے، آپ کا کپڑا پنڈلی سے اوپر ہے، اسی حال میں۔ پھر عثمان داخل ہوئے، اجازت کا کون؟ عثمان۔ آہا، نبی بیٹھ گئے سنبھل کر کے، اپنے کپڑے پہ درست کرتے لگے۔ جی، اور پھر عثمان سے بات کی۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو اماں عائشہ نے پوچھا، ابو بکر آئے، عمر آئے، لیٹے رہے، اسی کیفیت میں رہے، بات کیا ہے کہ جب عثمان آئے تو آپ بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو سمیٹ لیا؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ الا استحیی من رجل تستحیی من الملائکہ، کیا میں نہیں شرم کروں؟ دلیل ہے نبی کے حیا ہونے کی، دلیل ہے صحابہ عثمان باحیا تھے، اسے آدمی سے حیا نہ کرو جس آدمی سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ دلیل ہے کہ ملائکہ یہ فرشتے بھی باحیا ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے زمانے میں جبکہ بے حیائی عام ہو رہی ہے، پہلے زمانے میں محلے کا ایک بزرگ، اس کی نگاہ جب کسی بچی پر پڑتی کہ اس کا سر خالی ہے، دوپٹہ نہیں ہے، تو وہ کہہ دیتا، بیٹی سر پر دوپٹہ رکھ لو۔ کوئی بھی بوڑھا کسی بھی بچی کو کہہ سکتا تھا۔ بے حیائی اتنی عام ہو گئی کہ خود ہم اپنے گھروں میں اپنی نگاہوں سے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں بیٹیوں کو، پوتیوں کو، کہ وہ پردے کا اہتمام نہیں کر رہی، وہ بے حیا گھروں سے نکل رہی ہے، لیکن ہماری زبان خاموش ہے، ہم انہیں نہیں ٹوکتے، ہم ڈرتے ہیں۔ طلاق کی کثرت ہے، خلا کی کثرت ہے۔ ارے پہلے چلو شادی ہوتی تھی افیئرس کی بنیاد پر، اور جب بھوک مٹتی تو طلاق خلاق ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، یہ سماج اور معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ لمبا کرتا صرف پہننے سے سماج کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ یہ سماج جا رہا ہے، تباہی کے دہانے پر جا رہا ہے۔ اب 2 بچے کی ماں، 3 بچے کی ماں
غیروں سے مل کر دوسرے مرد سے بچوں کو چھوڑ دیتی ہے، شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، دوسرے سے شادی کر لے رہی ہے۔ اور اسی طرح یہ انسان نوجوان ہے، دو بچے کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی کی پرواہ نہیں کرتا، کسی اور سے شادی کر رہی ہے۔ اب 3 بچے کی ماں دوسرے کے ساتھ شادی رچا رہی ہے۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ ابلیس کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے میرے بھائیوں؟ کب خوشی ہوتی ہے؟ جب وہ کسی کا فیملی سسٹم تباہ کرتا ہے۔ سنو، ابلیس اپنی ایک مجلس لگاتا ہے۔ تم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے جھوٹ بلوا دیا۔ تم نے کیا کیا تھا؟ حرام کھلوا دیا۔ تم نے کیا کیا جی؟ تو آج میں نے میاں بیوی کے درمیان تفریق کرا دی۔ آج میں نے اس کے ازدواجی گلشن میں آگ لگا دی۔ کیا کیا؟ آؤ ادھر آؤ۔ وہ ابلیس اپنے قریب بیٹھا تھا۔ کیوں؟ یہ جتنے ریڈ لائٹ ایریا میں یا کوٹھے پر جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے انٹرویو آیا کرتے ہیں، یہ اکثر وہ ہوتی، مجھے گھر سے نکال دیا گیا، سسرال والوں نے جہیز نہ دینے کی وجہ سے مار کے نکال دیا، مجھے شوہر نے طلاق دے دیا، مجھے ایسا کر دیا۔ اور مجھے کہنے دیجئے، مسلم تنظیموں اور مسلم سرمایہ داروں کے پاس بہت سارے پروگرام ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ سماج کے وہ لوگ جو جنہیں اللہ نے مال کی نعمت سے نوازا ہے، میں نے نہیں دیکھا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ لمبا کرتا پہننے سے اور مکے کا رومال سر پر باندھنے اور آنکھوں میں موٹا سرما رگڑنے سے سماج کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی سماج اور معاشرے میں بیوہ، مطلقہ یا اس سماج کی جو غریب عورتیں، مفلوکہ الحال عورتیں ہیں، ان کے مسائل ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تنظیم کام کر رہی ہو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جہیز چاہیے، جہیز کی خاطر بچیاں جلائی جاتی ہیں، ہمیں 10 لاکھ روپے چاہیے، اس کی خاطر ہم اپنی بہوؤں کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ سب کوٹھے کی زینت ہے، یہ بے حیائی ہے۔ اللہ کے بندو، ان بے حیائیوں سے توبہ کرو۔ جانوروں کی طرح اپنے بیٹوں کی قیمت مت لگاؤ، مت بیچو اپنے بیٹوں کو مارکیٹ میں۔ اللہ نے اگر دولت سے نواز دیا ہے تو اس کی نمائش مت کرو، اس دولت سے اس دنیا کے اندر کچھ ایسا کام کر جاؤ کہ عقبہ میں، آخرت میں آپ کا سر بلند رہے اور اچھے انداز میں آپ اللہ سے ملاقات کر سکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو